نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، جب روشن ہو گیا اس کا ما حول، یعنی ماحول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ارد گرد کا ماحول، ارد گرد کا ایریا، علاقہ، وہ سارے کا سارا روشن ہو گیا. تو کیا ہوا؟ فرمایا ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، اللہ نے ان کا نور اڑا دیا، ختم کر دیا، بجھا دیا. تو ایمان لانا کہ یہ کہنا ہم ایمان لائے، روشنی کی طرف آئے تھے، اس سے انہیں روشنی مل گئی تھی، اسلام کی روشنی، دین اسلام، قرآن، یہ روشنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ روشنی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت. اس کو چھوڑ کر وہ کیا ہوا؟ پھر سے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کے اندھیروں میں اب وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ سب باتیں اللہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ صحابہ کے مخالفین کے بارے میں. بات کو سمجھیں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ صحابہ کے مخالفین کے بارے میں. کیونکہ بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ ان سے کہا جاتا ہے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. وہ لوگ صحابہ تھے، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. تو یہ کہتے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے. انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. پھر اللہ نے ان کی مثال دی کہ ایسے جیسے روشنی کی اور روشنی بجھ گئی تو یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. یہ اندھیروں میں بھٹکنے والے ہیں جو صحابہ کے خلاف بوکتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ بولنے کی صلاحیت نہ سننے کی صلاحیت ان کے اندر، اور یہ اندھے یہ کبھی لوٹنے والے نہیں ہیں. واقعی آپ دیکھیں صدیوں گزر گئی، باز نہیں آتے اپنی عادتوں سے. جیسے منافق صحابہ کے دشمن تھے، ایسے آج بھی جو صحابہ کے دشمن ہیں الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں. آگے فرمایا کہ یا پھر ان کی مثال ایسے ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ جیسے آسمان سے کوئی بارش برسی اور پھر اس بارش کے اندر جو ہے وہ اندھیرے بھی ہیں، بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، اور اس کے ڈر سے یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ڈر کے مارے. فرمایا من السواء کی حذر الموت، بجلی کی کڑکوں سے تاکہ یہ موت کے خوف سے بچنے کے لیے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کا گھیرا کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے. اللہ گھیرے والا ان کافروں کو، اللہ کے گھیرے سے بچ کر نکل نہیں سکتے. یہ صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت بھی چھین لے، ان کی بصارت بھی چھین لے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو میرے بھائیوں آپ دیکھیے جو لوگ صحابہ کو صرف بے وقوف کہتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف بے وقوف، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اتنی سخت باتیں نازل فرمائیں کہ یہی بے وقوف ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بھی نفی کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کا گھاٹے کا سودا بھی بتایا. پھر اللہ نے ان کو اندھے بہرے گونگوں کی طرح قرار دیا، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ لوٹنے والے نہیں. صحابہ کی دشمنی ایمان چھین لیتی ہے، ایمان سلب کر دیتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. سوچیں، غور کریں. یہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ اس میں تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، اس کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. تو قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اندھے بہرے گونگے یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. تو صحابہ کی دشمنی ایمان سلب کر دیتی ہے، ایمان چھین لیتی ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سننا. ابھی اور بھی بہت سی آیت ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر بھی سناؤں گا اور ان کی وضاحت بھی کروں گا. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کی عصمت اپنے دلوں میں جاں گزین کرتے ہوئے ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر ان کی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما برداری اختیار کرنے کی اور قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.